جامر صاحب آپ نے ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی, کیا آپ ایم این ہیں, کیا آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں اگر یہ جو ہیں آ گئیں اور جو ہے وہ ووٹنگ مشین جو ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ مشین سے کیا جائے گا, اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ہمارے پاس تو ابھی تک اتنے سال ہو گئے جو ہمارے پاس مینول سسٹم ہے, ہم آج تک اس کو ہی ابھی تک ریفائن نہیں کر سکے, اس پہ ہی ہر الیکشن میں مسئلے بنتے ہیں. اب آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ تقریباً جو یہ 272 ایم این ایز ہیں, 272 ایم این ایز, پھر ہر ایم این اے کے علاقے میں کوئی 300 سے 350 پولنگ اسٹیشنز ہوتی ہیں, پھر ہر پولنگ اسٹیشن میں 3 سے 4 بوتھ ہوتے ہیں, 2 سے 3 4 5 بوتھ ہوتے ہیں. تو اگر 300 پولنگ اسٹیشنز ہیں یا 350 پولنگ اسٹیشنز ہیں, پھر اس میں ہر پولنگ میں بوتھس ہیں 3 3 4 4, تو یہ کتنے مشینز ہو گئیں. اچھا, پھر ان مشینز کو آپریٹ کرنے کے لیے یہ پورے 272 کانسٹیٹیونسیز میں کتنے لوگ ہائر کیے جائیں گے جو کہ 350 پولنگ اسٹیشنز پہ 4 4 بوتھوں پہ الگ الگ مشینز رکھ کے ان کو آپریٹ کریں گے. تو پہلی بات تو ہمیں بڑا اعتراض اس چیز پہ ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ ووٹنگ مشینز کس طرح چلیں گی؟ کافی دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ پراپر فیسلٹیز اور پنکھا نہیں چلتا, اویلیبل نہیں ہے, تو کس طرح سے وہاں پہ یہ چیز مینیج ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات, آپ اس کا واضح اگزامپل ہمارے چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے ابھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ایون ہماری نیشنل اسمبلی میں آگے وہ ہر ایم این اے کے سامنے یس اور نو, مطلب وہ بٹن لگے ہوئے ہیں جس کا اوپر اسکرین سامنے لگی ہوتی ہے, جس میں یہ پتہ پڑتا ہے کہ کتنوں نے ہاں کی اور کتنوں نے نہ کی. ابھی تک آج تک ہم اس کو نہیں چلا سکے پراپرلی, وہ فنکشنل نہیں ہے, جس میں صرف ملا کے جو ریزرو والی سیٹس ملا کے 342 ایم این ایز ہیں. تو 342 ایم این ایز کا جو سسٹم ہے وہ یہ لوگ ابھی تک نہیں چلا سکے الیکٹرانک ووٹنگ کا, تو پورے پاکستان میں کہاں سے یہ ووٹنگ کروا سکتے ہیں؟ پہلے جو سسٹم آیا تھا وہ بھی بہت بری طرح سے 2018 والا آپ کے سامنے تھا, آپ لوگ ساری کوریج کر رہے تھے کہ کس طرح بری طرح سے وہ فیل ہو گیا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں اس طرح مذاق نہیں کیا جائے, صرف اپنا فائدہ لینے کے لیے, صرف اپنا بینیفٹ نکالنے کے لیے ملک اور عوام کے ساتھ اس طرح مذاق نہ کریں. جامر صاحب, حیدرآباد کی بات کریں گے, مختلف لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں, مختلف مسائل لے کے آتے ہیں, مسائل پہ بات کرتے ہیں, آپ ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. حیدرآباد کا سب سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹریفک کے حوالے سے, آپ بھی انہی روڈس پر آتے ہیں, انہی روڈ سے گزرتے ہیں, چاہے آپ قلعے کی سائڈ لے لیں, ریشم گلی کی سائڈ لے لیں یا حیدر چوک کی سائڈ لے لیں, تو ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو دیرینہ مسئلہ ہے لیکن حل نہیں ہوا. اس حوالے سے آپ کیا اقدام اٹھائیں گے؟ سر اس حوالے سے کچھ سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے ایک مہربانی ہوئی تھی کہ یہاں پہ انکروچمنٹس جو بہت زیادہ ہو گئی تھی ان کو ہٹا کے اور اس کے بعد جو ہے ان روڈز کو وائڈ کر دیا گیا تھا. تو ابھی بھی یہی چیز ہو رہی ہے اور میرے خیال سے اپنا کچھ ٹائم میں کچھ آپ کو اور زیادہ بہتری نظر آئے گی, کیونکہ ابھی بھی آپ ایک واضح ایگزامپل اس کا دیکھ لیں وادھوا کا. آج بھی اگر آپ وہاں پہ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا وہ روڈز کو ان کو لیکن اب شروع ہو رہا ہے, وہ اس کی وائڈنگ ہو گئی ہے. اب باقی کارپیٹنگ رہتی ہے تو وہ کارپیٹنگ ہو جائے گی, لیکن آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جی وہ جو انکروچمنٹس ہوئی تھی فٹ پاتھس پہ یا کیا, ان کو پھر ہٹا کے ان فٹ پاتھس کو اپنی جگہ پہ لا کے اور 2 لین سے بڑھا کے 3 لین کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو بھی ہو سکتا ہے انکروچمنٹس ہنسا کے, اور جتنا بھی میکسیمم. اب ایک چیز تو ہے نا کہ سر ایک شہر تھا جو کہ بہت پرانا شہر ہے, ہمارا بہت قدیمی شہر ہے. آپ کچے قلعے اور پکے قلعے کی سائڈ پہ چلے جائیں تو اب وہ وہاں کے جو روڈ تھے یا وہاں کی جو وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ آج سے 200 سال پہلے کا. تو آبویسلی اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آبویسلی ہماری ریکوائرمنٹس اتنی بڑھتی جا رہی ہیں. اب کہیں کہیں ایسے باٹل نیکس ہیں جہاں پہ ایون انتظامیہ بھی مجبور ہے کہ وہاں پہ ایک لمیٹڈ ایکسپینشن تو کر سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ جب پرانے قدیمی شہر ہوتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں. وہ حیدرآباد اتنا بڑا شہر ہے لیکن 2 سگنل صرف کام کر رہے ہیں. ایک آپ کو ملے گا قاسم چوک پر, ایک اپنا گل سینٹر پہ. اتنا بڑا شہر ہے, کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حیدر چوک کا جو مین ایریا ہے کافی اس کو روڈس بھی جو ہے وہ لگتے ہیں یہاں پر بنایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی کو جو ہے معمول کے مطابق جو ہے گزارا جائے؟ بالکل, آئی ایگری وتھ یو سر.
اس بات پہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو اسپیشلی ٹریفک لائٹس کا سسٹم ہے یہ آج سے نہیں, ہم بھی 40-50 سال سے, تو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 سگنل تھے جو قدیمی ہمارے پاس سگنل ہیں اور وہی چل رہے تھے. ہاں, تو 1-2 سگنل ہی ہیں بالکل, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آخری سوال کرتا ہوں آپ سے میں کہ حیدرآباد کی جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, کیا آپ سمجھتے ہیں ان میں اختلافات ہیں؟ مختلف موضوعات پہ مختلف جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ 2-3 گروپس ہیں جو اپنے اپنے جو ہے نا وہ لوگ ساتھ لے کے آتے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد کی قیادت میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے اختلافات موجود ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارے لیڈر ایک ہیں, ہمارا جھنڈا ایک ہے, ہماری پارٹی ایک ہے, ہمارا منشور ایک ہے. اب اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ جہاں تک لیڈر کی بات آتی ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے چیئرمین بلاول صاحب ہیں. ہمارے جھنڈے پہ اختلاف نہیں ہے, ہمارے منشور پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے, جو مین پارٹی کے حساب سے جو باتیں نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے, یہ تو جمہوری عمل ہے. تو اگر کسی کو کسی سے کسی بات پہ, کسی پالیسی پہ یا کوئی اور اختلاف رائے اگر ہے بھی, تو وہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے اور وہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس کو اب یہ ہو رہا ہے کہ بالکل اس طرح ہوا بھی ہے, میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ 1-2 بار تھوڑی بدمزگی ہوئی ہے, لیکن اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے. اور میرے خیال سے اب وہ دوست ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور اپنی باتوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے اپنے اختلاف رائے کو کم از کم یا وہ ان کو منوائیں گے یا ان کو منوائیں گے کہ کون زیادہ صحیح ہے یا دونوں صحیح ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ہم سب کا, آپ کا, میرا حق ہے کہ ہم اختلاف رائے ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں, اور یہی جمہوری عمل ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر ہے تو صحیح ہے. اور لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیونسیز پہ ہم لوگ ایک ہیں, اسپیسیفکلی ہم لوگ اس چیز پہ ایک ہیں کہ ہم نے اس علاقے کی, اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے, اور جتنا میکسیمم ہو سکے ہم نے اپنے علاقے کو, اپنے ووٹروں کو, اپنے یہاں کے ریزیڈنٹس کو ریلیف دینا ہے. اس بات پہ ہم لوگ سب متفق ہیں. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو؟ انرجیٹک ہیں آپ, کام کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں پہ سنتے ہیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو, ہمارے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کوئی ایک ایسا جو ان کے ذہنوں پر رہے جس سے ان کو فوائد حاصل ہوں؟ سر یوتھ کو میں یہی اب کہہ سکتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف اپنے ملک میں نہیں لیکن ملک سے باہر بھی بہت سارے ایسے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. لیکن اس کے لیے ان کو کمپٹیٹیو ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ان کو پڑھنا ضروری ہے, اس کے لیے ان کو تھوڑی محنت کرنا ضروری ہے. میری آج بھی یہی سوچ ہے کہ جو بندہ خود محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 1 نہیں 10 راستے کھول کے دیتا ہے. تو محنت کریں, آگے اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والا ہے. اور میں خود بھی یہیں سے پڑھا ہوں, یہیں سے پڑھ کر بوناوینچر سے اور پبلک اسکول سے پڑھ کے میں امریکہ گیا, اور وہاں پہ جاتے ہی پہلے ہی 1.5 سال میں مجھے ایون امریکن یونیورسٹیز میں بھی وہاں پہ مجھے اپنی گریڈز کی وجہ سے مجھے اسکالرشپس مل گئیں. تو وہاں پہ میری جو ایجوکیشن تھی وہ آخری 2 سال وہ فری ہو گئی تھی, صرف اس لیے کہ وہاں پہ پہلے 1.5 سال جو میرے گریڈز تھے وہ اتنے اوپر تھے کہ اچھا وہاں پہ کمپیٹ آپ کر رہے ہیں باقی دنیا کے فورن اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جس میں انڈیا کے, جاپان کے, چائنا کے اور دنیا کے لوگ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ان میں سے رائز کر کے, اور صرف 10 لوگوں کی اسکالرشپ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 5,000 فورن اسٹوڈنٹس تھے جس میں پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے, اس میں سے اگر 10 لوگوں کو ملنی ہے تو ایک حیدرآباد کا بھی لڑکا تھا جس کو وہ ان 5,000 سے اوپر نکل کے لے گیا. تو اٹس آل پاسبل, صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ محنت انشاءاللہ کریں گے تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. شاہ صاحب بڑی مہربانی آپ کے وقت دینے کا, آپ کا ٹائم دینے کا, بڑی بھی نوازش. جی ناظرین, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA سید طارق شاہ جامٹ کی باتیں سنی, ملک کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے بات چیت کی, اور ان کی اپنی پرسنل لائف کے بھی حوالے سے بات چیت کی. ہم پروگرام میں کسی دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو کسی اور شخص کے ساتھ ملائیں گے. تب تک کے لیے کیمرہ مین عمر حیات آصف کے ساتھ عمران شاہ لکھیاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.